سبق ثابت ہوا. یہ مارچ عدم اعتماد کے لیے اور پاکستان کے عوام نے یہ ثابت کر دیا جس شہر سے ہم گزرے, جس گاؤں سے ہم گزرے, جس علاقہ سے ہم گزرے, جس صوبہ سے ہم گزرے, پاکستان کے عوام نے عدم اعتماد کا حق کا فیصلہ سنا دیا. پاکستان کے عوام نے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو رد کر دیا, ریجیکٹ کر دیا, اور پاکستان کے عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ جمہوریت کے ساتھ ہے. وہ اس معاشی بحران سے نکلنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں. وہ صاف و شفاف الیکشنز چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا نمائندہ چن سکیں. اور اب جب پاکستان کے عوام نے اپنا کام کر لیا ہے, پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اپنا کام کر لیا ہے, ہمارے سارے ساتھیوں نے اپنا کام کر لیا ہے, تاریخ رقم کیا ہے, اب پارلیمان پہ بہت ہی بڑا ذمہ داری ہے, بہت ہی بڑا ذمہ داری ہے کہ عوام کی امیدوں پہ ہم نے پورا اترنا. عوام کے مطالبہ کو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ممبران کو ماننا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جہاں پارلیمان اپنے آپ سے یہ داغ ہٹائے گا. وہ دن دور نہیں جہاں پارلیمان will remove this black spot on the face of the parliament. جو غلطی اسی پارلیمان سے ہوا تھا, کروایا گیا تھا 2018 میں, انشاءاللہ تعالی جلد ہی, جتنا جلدی وہ سیشن بلاتے اتنا جلد وہ غلطی کو درست کریں گے. ہم نے پرامن مارچ کی, ہم نے جمہوری مارچ کی, ہمارے اوپر حملے ہوئے, ہم نے کسی پہ حملہ نہیں کیا. ہم جمہوریت کا آج بھی بات کرتے ہیں, ورنہ جو عوام کا تعداد جمع ہوا تھا اسلام آباد میں اور ہمارے ساتھ سفر میں آئے تھے, اگر اس وقت ہم مطالبہ کرتے کہ دھرنا ہوگا جب تک یہ عدم اعتماد پاس نہیں ہوگا, تو وہ سارے لوگ آج تک ادھر بیٹھتے ہوتے. اگر ہم اس وقت مطالبہ کرتے کہ آپ آئے, ہمارے سارے اتحادی آئے, یہ غیر جمہوری لوگ ہیں, ان سے کوئی جمہوریت کی یقین نہیں کر سکتے ہیں, ہم حملہ کر دیتے, تو وہ بھی کرتے. لیکن ہم نے ایسے نہیں کی, اور نہ ہی ہم کبھی ایسے سوچ سکتے ہیں, کیونکہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ہمارا نہ تاریخ ہے اور نہ یہ کبھی ہم ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں. مگر میں 2 پوائنٹس پہ بڑا سیریسلی پاکستان کے عوام سے, پاکستان کی میڈیا سے, پورا حکومت سے, پورا ریاست سے پہلے بات کرتا ہوں. 2 ایسے واقعے ہوئے ہیں جو میرے لیے برداشت سے باہر ہے. ایک جو حملہ آصفہ بی بی پہ ہوا, جب پاکستان پیپلز پارٹی کا قافلہ لٹرلی جنوبی پنجاب سے اپنا سفر مکمل کر کے سینٹرل پنجاب کی طرف بھر رہا تھا, ہم وہاں تھے. میں نے بڑا صبر دکھاتے ہوئے, اور اس لیے کہ میں میڈیا کا آزادی پہ یقین رکھتا ہوں, میں کسی اداروں کو, کسی میڈیا کا اداروں اب بھی اپنا نشانے پہ نہیں آنا چاہ رہا. اس وقت وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے. اگر میرا غلطی سے ایسا کچھ کہتا تو خدا نہ خواستہ میرے کارکن کے جو ایکشنز ہوتے میں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. مگر یہ واقعہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے, اور ہم نے وہ ویڈیو ہر طرف سے دیکھا, ہر طریقے سے دیکھا, اور ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈرون آصفہ بی بی اور ہمارے طرف اپنے آپ کو اٹ aligns itself with us, اور پھر ایسے اچانک نہیں, in a very methodical manner made its way towards my sister and physically hit her.
ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام تھا کہ آپ جو جمہوریت بحال کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ میرے والد کے لیے، میرے خاندان کے لیے پیغام تھا۔ اس کے بعد کل وزیر اعظم پاکستان قوم کے سامنے کھڑا ہو کے صدر زرداری کو بندوق کا دھمکی دیتا ہے، یہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ جہاں تک آصفہ بی بی کا واقعہ ہے، اس پہ میں اس حکومت کو بالکل ہی ٹرسٹ نہیں کرتا۔ میں ایک ISI سے درخواست کروں گا، انٹیلیجنس ایجنسی سے درخواست کروں گا کہ آپ اس انسیڈنٹ کو رپورٹ انویسٹیگیٹ کریں اور آپ اپنا طرف سے بھی ایک رپورٹ تیار کریں۔ ہم خود ایز اے پارٹی، ایز اے فیملی، ہم جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں اس قسم کے ٹیکنالوجی سے، ان سے بھی رپورٹ تیار کریں گے اور ان کی بنیاد پہ ہمارا آگے کا لائحہ عمل طے ہوگا۔ جہاں تک صدر زرداری کا کو دھمکی دیا گیا تھا کل وزیر اعظم سے، یہ ہمارے لیے برداشت شدہ۔ اب اس ملک کی خاطر، جمہوریت کی بحالی کی خاطر، اس عوام کی معاشی حقوق کی خاطر، اس عوام کی آزادی کی خاطر ہمارا خاندان نے، ہمارا جماعت نے بے انتہا قربانی دی۔ قائد عوام شہید شاہ نواز بھٹو، شہید میر مرتضیٰ بھٹو، شہید بینظیر بھٹو، بس اب ہم برداشت نہیں۔ اب میں موجود ہوں۔ شہید بی بی کے وقت میں نوجوان تھا، یہ ابھی سمجھے جتنا بھی سمجھنا چاہے خان صاحب کہ ہم بچے ہیں، ہم بچے نہیں رہے۔ میں ہر کسی قوت کو، جو بھی شخص ہوگا جو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، سمجھ لو، جان لو، ان رگوں میں صدر زرداری کا خون ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خون ہے، شہید میر مرتضیٰ، شہید شاہ نواز بھٹو کا خون ہے، قائد عوام کا خون ہے، جو میں آپ کے ساتھ کروں گا تو بھولیں گے نہیں، تیرے نسلیں نہیں، میرے خاندان جو رہتا ہے، میں آپ کا حق ایک آدمی کسی نے ابھی تک وہ ریاکشن نہ ہی ابھی ہوگا۔ یہ جو بندوق کی نشست کی بات کر رہا تھا، ہم نے کبھی بندوق استعمال نہیں، اگر ہم نے بندوق استعمال نہیں، میں جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں، میں پرامن آدمی ہوں، میں ہمیشہ اور زندگی بھر انشاءاللہ تعالیٰ پرامن آدمی رہوں۔ سیاست کریں ہمارے ساتھ، سیاست کرنا ہمارا حق ہے، سیاست کرنا آپ کا حق ہے۔ آپ ہمیں زندگی اور موت کیا آپ کا کانسیکوینسز کو خود برداشت یہ کوئی مذاق یہ ایک ہم 2022 میں جیتے، ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا آواز ہم جدوجہد کریں، ہم ڈیموکریٹک اس ریاست کا پورا مطلب اس سے حصہ رہیں، اور ہمیں کوئی لائف تھریٹ نہ اور نہ ہمارا ایسے کوئی واقعہ
اور ہم ایسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ ہوگا. جو یہ حرکتیں یہ ڈیسپریشن کے، میں نے عوامی مارچ کے وقت ہی کہا تھا کہ جتنا بھی ڈیسپریٹ ہوگا، جتنا بھی پریشان ہوگا، جتنا اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ اس کا کرسی خطرہ میں ہے، تو وزیر اعظم مزید ڈیسپریٹ میجرز لیں، زیادہ گالیاں دیں. اب گالی دینے سے اس کا کرسی نہیں. پاکستان کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا، اب اس کا جھوٹ نہیں چاہیے. یہ کس کو اب 3 سال حکومت میں رہنے کے بعد یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ صدر زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی تعلق ہے. ہم جانتے ہیں کہ کیوں آج سے نہیں ہمیشہ سے آپ کا جو بھی آپ جیسے لوگ ماضی میں آئے ہیں، ہمیشہ یہی پیپلز پارٹی آپ کا سب سے پہلے نمبر 1 ٹارگیٹ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام کے لیے ہر دور میں جدوجہد کیا ہے، ہر ظالم سے ٹکرائے ہیں. ہر بار جب بھی جمہوریت خطرہ میں آیا ہے تو پیپلز پارٹی سامنے آ کے اس کو بچایا. جب بھی ملک خطرہ میں آیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سامنے آ کے اسے بچایا. اس لیٹسٹ سلیکٹڈ کے خلاف جو جدوجہد ہے، جو مقابلہ ہے، پہلے دن سے پیپلز پارٹی نے آپ کا مقابلہ کیا. ہم نے آپ کو ایک دن نہیں چھوڑا، پہلے دن آپ کو ایکسپوز کیا. اب آج تک اس بات کو نہیں بول سکتے ہو کہ پورا دنیا اگر آپ کو سلیکٹڈ سے نام سے جانتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی نے آپ کو پہلے دن سے کروایا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیپلز پارٹی تھی جس نے اس عوام دشمن، ملک دشمن معاہدہ، معاشی معاہدہ کو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل قرار دے کر اس کا پاس ہوتے ہوئے سے لے کے آج تک ملک بھر میں احتجاج کیا. یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے اپوزیشن کو افطار میں مکمل اکٹھا کر کے آپ کو پریشر میں ڈالا. یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اپوزیشن کو اکٹھا کر کے آپ کو پریشر میں ڈالا. مل کے آپ کو نیشنل اسمبلی میں اس بار بھی شکست دلوائی تھے. عدم اعتماد ثابت کیا تھا، تاریخ ثابت کیا تھا. اور آج بھی پیپلز پارٹی ہے جو سڑکوں پہ آپ کے خلاف صرف احتجاج ہے، جس نے سارے اپوزیشن پارٹیز کو، پوری ملک کو، پوری قوم کو عدم اعتماد کے پیج پہ لے آ چکے. اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہ صرف تو مگر کل پرسوں کی بات جو آپ کے بعد بھی اگر کوئی سلیکٹڈ، کوئی آمر آئے گا تو یہی پیپلز پارٹی ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہوگی. آپ کا یہ غلط فہمی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے پورا ملک میں جمہوریت کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں. اور انہوں نے 10 دن اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کو غلط ثابت کیا. 10 دن کے لیے پیپلز پارٹی کے جمہوریت کے سپاہی، عوام کے حقوق کے دفاع کرنے والے اپنے گھر چھوڑ ہر شہر ہمارے ساتھ کو، جس شہر سے ہم دوسرے ہمارا قافلہ ٹکرا ہوا ہے، کبھی کسی کیمپ میں رہ رہے ہیں، کبھی چھت ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی صحیح کھانا ہے، کبھی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں. اس پورا ملک کا سفر کرتے کرتے وہ یہاں اسلام آباد تک پہنچے. ان معاشی حالات میں آپ مجھے بتائیں
تو کون 10 دن اپنا گھر، اپنا کام، اپنا مزدوری، اپنا محنت چھوڑ سکتا؟ اور اس قسم کے ظالم رژیم کے خلاف احتجاج پیپلز پارٹی کی چیالوں نے اس رژیم کو ہلا کے رکھ دیا۔ عمران ہمیں بھی گالی دینا آتا ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر میں گالی دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں دوں گا۔ وہ پتہ نہیں کون ہے، میں پھر بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں اور میں اس کا لحاظ ہمیشہ کروں گا۔ ساتھ ساتھ سیاسی حملے کے لیے سیاسی جواب تو میں دوں گا، اینٹ کا جواب میں اینٹ دوں گا۔ جنرل صاحب بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ جو نو کانفیڈنس کے لیے اتنی ساری مینجمنٹ ہو رہی ہے، اس میں آپ کے جو اتحادیوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، کیا وہ پازیٹیولی آگے جا رہی ہے یا جو آپ نے حکومتی لوگ توڑنے کی بات کی ہے ان پہ اکتفا کیا جا رہا ہے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ میں نے جو بھی حکومت کا رویہ ہے اس نے ہمیں بہت مدد کیا۔ حکومت وقت نے جس طریقے سے 3 سال اپنے اتحادیوں کو، اپنے ممبرز کو چلایا ہے، وہ شاید کسی عامل نے بھی ایسے نہیں چلایا۔ تو ہمارا بہت ہی اچھا تعداد ہے ممبرز کا، ہم بہت ہی کانفیڈنٹ ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہوں گے۔ میرا اپنا خواہش ہے، میرا سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر ہوگا اگر ہم اپنا اتحادیوں کو بھی ساتھ دیں۔ اس لیے ہمارا کام صرف عمران تیار کرنا ہے عدم اعتماد کے لیے۔ چھوٹا سوال یہ بتائیں کہ حکومت ایک آرٹیکل 63 کی نئی تشریح کر رہی ہے کہ جو ارکان آپ کو ووٹ دیں گے ہم ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کریں گے، اور دوسرا میرا یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی اپوزیشن کے رکن نے آپ کے ساتھ کسی بھی پارٹی کا ہو، اگر وہ دائیں بائیں ہوا تو اس دفعہ اس کا احتساب ہوگا؟ میں پلیز بھی سپلیمنٹری نہیں، مجھے یہ بہت ضروری سوال ہے۔ یہ تو بہت ہی اسٹوپڈ موقف ہے حکومت کا، میں اور کا لفظ استعمال کروں، بچکانہ حرکت ہے حکومت کا، یہ چلے گا نہیں۔ ایک تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دھاندلی انہوں نے جو کیا تھا چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں اس کا ریپلے ہو سکے گا، وہ ممکن نہیں۔ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے پہلے سے یہ طے کیا تھا کہ ان کا ٹیم مکمل تھا، ان کو معلوم تھا کہ کتنے ووٹ سے ہم جیت رہے تھے، اور اس سے پہلے انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم اتنے ووٹس ریجیکٹ کریں گے اور ان کا کورٹس کا چکروں، ٹرائبیونلز کے چکروں میں لگا کے اس معاملہ کو ٹریک کریں گے، اور ہمارا سلیکٹڈ جو چیئرمین سینٹ ہے وہ سلیکٹڈ ہی رہے۔ مگر یہ عدم اعتماد ہے، یہ وہ الیکشن نہیں ہے۔ اس میں کانسٹیٹیوشن بہت ہی کلیئر ہے کہ کون سا اسٹیج پہ اور کب اور کیسے ڈسکوالیفیکیشن کا کلوزز عمل میں آ جاتے ہیں۔ وہ اس وقت کے بعد جب ان کا ووٹ گنا جاتا ہے، یہ اوپن ووٹ ہے، پورا قوم کو نظر آئے گا کون عمران کے ساتھ کھڑا ہے اور کون عمران کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ جب وہ نمبرز پورا ہوئے، ایک تو ہمارا اسپیکر، آئی انڈرسٹینڈ کہ تاریخ کا سب سے کمزور ترین اسپیکر رہا ہے، وہ بھی اس قسم کا کام نہیں کر سکے گا، کرے گا، کرتا تو جب نظر آئے گا نا کہ اتنے لوگ ادھر اور اتنے لوگ ادھر، وزیر اعظم رہا نہیں جو بھی وہ اسپیکر کہے گا۔ یہ اب اس قسم کا دھاندلی سے نہیں بچ سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ چیئرمین صاحب یہ فرمائیں کہ یہی اسی سے جڑا ہوا ہے سوال ہے میرا، فرض کریں حکومت نہیں آنے دیتی منحرف ارکان کو، یا کوئی جگاڑ حکومت کیونکہ مشاورت کر رہی ہے، تو آپ کے پاس کاؤنٹر پلان اتحادیوں کا ہے یا کوئی اور بھی پلان ہے؟ بالکل، کاؤنٹر پلان بھی اتحادیوں کا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم نے اس قسم کا عدم اعتماد سے ہم گزرے ہیں۔
اور ہم مقابلہ کر رہے ہیں. آپ ان کی ڈیسپریشن پہ یقین نہ کریں، ان کی گالیوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو. جتنا پلانز وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں نا میڈیا میں ڈالنے کے لیے، وہ سارے پلانز ان کو پتہ ہے کہ نہیں چلیں گے. اور یہ لٹرلی ان کا بہت ہی ڈیسپریٹ ترین، موسٹ ڈیسپریٹ کوششیں ہیں جو نہیں کامیاب. جوان صاحب ایک سوال یہ لے لیں. جوان صاحب